الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے شعبۂ اوقات الصلاۃ کے تحت آن لائن علم توقیت کے مختلف درجات کی تربیت کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ آج بھی لیول 2 اسپیشل کلاس کی تربیت کا سلسلہ ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے نصابی توقیت حصہ اول میں تقریبی درجے میں لیول 1 میں سمت قبلہ کا ایک آسان قاعدہ پڑھا تھا، آسان سا فارمولہ۔ میں اس کو دہرا دیتا ہوں۔ ٹین انورس ڈبل بریکٹ اوپن کاس عرض بلد ٹین عرض کعبہ مائنس سائن عرض بلد کاس فصل طول بریکٹ کلوز تقسیم سائن فصل طول بریکٹ کلوز۔ اتنے آسان سے فارمولے سے ہم جو ہے وہ انحراف قبلہ معلوم کر لیتے تھے کہ دنیا کے کون سے مقام پر ہمیں کتنے درجے اور کس سمت میں ہمیں مڑنا ہوگا فصل طول کی جہت وغیرہ کو دیکھ کر۔ لیکن اس میں علامتوں کا استعمال کیا گیا تھا، اور ہمارے اکابرین منفی علامت کا استعمال نہیں فرماتے۔ تو وہ قاعدہ کہ جو مفتی سید افضل حسین منگری رحمۃ اللہ علیہ نے زبدۃ التوقیت نامی کتاب میں صفحہ نمبر 9 پر بیان کیا، اور یہی قاعدہ فتح رضویہ شریف میں بھی کئی مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم بزرگوں کا قاعدہ بھی سیکھیں گے، اگرچہ ہم اس کو استعمال میں نہیں لائیں گے زیادہ، صرف سیکھنے کی حد تک، تاکہ جب ہم بزرگوں کی تحقیقات کو پڑھیں تو وہ ہمارے لیے اجنبی نہ ہو اور ان سے ہم مکمل طور پہ فیض حاصل کرنے میں کامیاب۔ ارشاد فرماتے ہیں مفتی سید افضل حسین منگری علیہ رحمہ کہ فصل طول کے کوسائن میں، اب فصل طول نکالنے کا قاعدہ ہمارا کیا تھا کہ طول بلد مائنس طول کعبہ، اگر علامت پلس آئے تو شرقی ہے اور مائنس آئے تو غربی ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہوتا، یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر دونوں جہتاً یکساں ہیں، یعنی طول کعبہ بھی اور طول بلد بھی، جیسے پاکستان انڈیا میں تو یکساں ہوتے ہیں، تو لہٰذا پھر بڑے میں سے چھوٹا گھٹا لیں، اور اگر دونوں مخالف ہوں تو پھر دونوں کو جمع کر دیں گے۔ جیسے خانہ کعبہ جو ہے وہ 3950 شرقی پر ہے، اور فرض کیجئے کہ نیو یارک جو ہے وہ 74 غربی پر ہے، تو اب فصل طول نکالنے کے لیے ہم دونوں کو جمع کر لیں گے، کیونکہ علامتوں کا استعمال تو ہمارے اکابرین نہیں فرماتے تھے، مائنس کو بالکل بھی موقع نہیں دیتے تھے کہ وہ ہمارے اندر داخل ہو۔ تو اس طرح فصل طول نکال لیا۔ اب فصل طول کے کوسائن میں، یعنی کوس میں، عرض مکہ 21 درجہ 25 دقیقے کا کو ٹینجٹ یعنی ذل التمام جو ہے، جس کی ویلیو یہ بنتی ہے 10.40645777 کو جمع کی۔ اب جو جمع ہو کے ملے اس کو جدول کوٹینج میں مقوس کی۔ جیسے ہم ٹین انورس نکالتے ہیں تو وہ جدول ذل میں مقوس کرتے ہیں، اور کوٹینج نکالنا ہو تو پھر وہ انورس کر کے نکال لیں گے، ابھی آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اور اس قوس کا نام عرض موقع رکھیے۔ عرض موقع وہ عرض ہے کہ جہاں پر خانہ کعبہ عین اعتدال پر ہوتا ہے، یعنی نقطہ مغرب یا نقطہ مشرق پر، انحراف نہیں کرنا ہوتا۔ عرض موقع اگر عرض البلد سے زائد ہو تو انحراف شمالی ہوگا، یعنی ابھی سے فیصلہ ہو گیا کہ جو انحراف ہوگا وہ شمالی ہوگا یا جنوبی ہوگا۔ تو عرض موقع عرض بلد سے اگر بڑی ہے، زائد ہے، تو انحراف شمالی یعنی نقطہ مغرب سے شمال کی طرف جھکنا ہوگا، اور اگر عرض موقع عرض البلد سے کم ہو تو انحراف جنوبی ہوگا، یعنی نقطہ مغرب سے جنوب کی طرف جھکنا ہوگا۔ قدر انحراف اچھا، اور اگر برابر ہو عرض موقع عرض بلد کے تو پھر انحراف اصلا نہ ہوگا، یعنی ہم کسی جانب بھی نہ جھکیں گے، نہ شمال نہ جنوب، بلکہ اب عین اعتدال یعنی نقطہ مغرب یا نقطہ مشرق قبلہ ہوگا، مگر یہ شاذ صورت ہوتی ہے کہ ایسا ہو جائے۔ قدر انحراف معلوم کرنے کے صرف 2 قاعدے زبدۃ توقیت میں لکھے جاتے ہیں، اس میں سے ہم صرف پہلا قاعدہ پڑھنے کی سعادت انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ قاعدہ اولا، عرض موقع و عرض بلد کا تفاضل نکالیے، یعنی بڑے میں سے چھوٹے کو گھٹا دیجیے۔ اس پر حاشیہ ہے جو انشاءاللہ ہم بعد میں آخر میں سنیں گے، اور اس قاعدے سے مزید فوائد حاصل کریں گے۔ عرض موقع عرض بلد کا تفاضل نکالیے، یعنی بڑے میں سے چھوٹا تفریق کر دیں اور اس کا نام تفاضل عرضین رکھیں، کیونکہ آپ نے تفاضل لے لیا نا۔ پھر عرض موقع کا کوسائن
اور فصل طول کا ٹینج جمع کیجیے، اور تفاضل عرضین کا سائن حاصل جمع سے کم کر لیجیے، اور حاصل تفریق کو جدول کوٹینج میں جمع کیجیے۔ یہ قوس قدر انحراف ہے۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا یہ تو بہت مشکل گفتگو ہے، جبکہ بہت آسان ہے۔ ہم نیچے جب اس کو حل کریں گے تو پھر یہ اچھی طرح ذہن میں راسخ ہو جائے گی۔ مثال اول، صفحہ نمبر 9، زبدۃ التوقید۔ تو سب سے پہلے بریلی شریف کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سمت قبلہ نکالی۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اپنے پیر و مرشد سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے اور کتنی پیاری نسبت ہوتی ہے، تو لہٰذا سب سے پہلی مثال جو لے کر آئے اپنی کتاب میں ہر جگہ پر، وہ بریلی شریف کے لے کر آئے۔ اور جو ان کا اپنا شہر تھا حضرت کا، وہ تھا مونگیر، تو مونگیر کی مثال بھی لائے لیکن بعد میں لے کر آئے، فوقیت اپنے پیر و مرشد کے شہر کو دی۔ یہی میں نے بھی کوشش کی، لیکن میری خوش نصیبی کہ میرا تعلق اسی شہر سے جو مرشد کریم کا ہے، لہذا پھر وہ آپ نے دیکھا ہوگا نصاب توقید میں ہر مثالیں جو شروع ہوئی ہیں تو پہلی مثال ہر جگہ پر کراچی ہی کی ہے۔ تو یہ انہی کے فیضان سے میں نے ایسا کیا۔ فرماتے ہیں بریلی شریف کا طول بلد 79 درجہ 27 دقیقہ شرقی، مکہ معظمہ کا طول بلد 40 درجہ 10 دقیقہ شرقی۔ تو اب موجودہ زمانے میں یہ 40-10 نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے خلفاء کے زمانے میں جو ہے وہ یہی تحقیق تھی کہ 40 درجہ 10 دقیقہ، لہذا ہم بھی فی الحال اسی پر سمت قبلہ کا استخراج کریں گے تاکہ اپنے بزرگوں کے قاعدے سے قاعدہ سیکھنے میں ہمیں آسانی۔ تو دیکھیے بریلی شریف کا طول بھی شرقی ہے اور مکہ معظمہ کا طول بھی شرقی ہے، دونوں جہتیں یکساں ہیں، تو بڑے میں سے چھوٹا گھٹا دیا، 27 میں سے 10 گئے تو 17، اور 79 میں سے 40 گئے تو 39۔ یہ ہمیں فصل طول حاصل ہو گیا جو ہم پہلے بھی نکالتے تھے، لیکن یہ ہمیشہ مثبت ہی رہے گا۔ اگر اپنے طول بلد غربی ہوتا کسی بلد کا تو پھر دونوں کو جمع کر دیتے، کیونکہ ہماری طرح منفی کی علامت تو لگائی نہیں جاتی۔ یہ فصل طول ہمیں حاصل ہوا۔ اب فصل طول کا ہم نے قوس لیا، لوگارتھمک قوس، تو یہ آ گیا 9.8887547، اور اس کا فارمولہ آسان ہے، انشاءاللہ ابھی ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ یہ بالکل ایزی نکلتا ہے کیلکولیٹر سے۔ اور عرض مکہ 21-25 کا ہم نے کوٹنج لیا، اس کا بھی فارمولہ آگے ہم دیکھیں گے، 10.40645777۔ اب ان دونوں کو جمع کر لیں گے ہمیشہ، یہ ہم نے جمع کر لیا۔ اب جمع کرنے کے بعد صورت وہی ہوگی کہ دیکھیں 9 اور 10 19، یہ تو 20 سے اوپر ہونا چاہیے تھا، یہ 20 سے اوپر ہی تھا، لیکن وہی ہمارے بزرگوں نے اس میں سے 10 کم کر دیے۔ اب جدول کوٹنج میں حاصل جمع کی قوس دیکھی، یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ 26 درجے 52 دقیقے کا ٹینج، کوٹنج کیا ہوگا وہ یہ ہوگا، اور یہ رقم آ گئی ہے، یہ کس درجے کی کوٹنج ہے تو وہ یہ ہے 26 درجے 52 دقیقے۔ تو یہ عرض موقع کہلائی، یعنی اگر بریلی شریف 26-52 پر واقع ہوتا تو عرض موقع عرض بلد کے برابر ہو جاتی، اور پھر ٹھیک نقطہ مغرب ہی قبلہ ہوتا، لیکن اب چونکہ عرض موقع چھوٹی ہے، اور دیکھیے عرض بلد 28 درجے 21 دقیقہ، عرض بریلی شریف یہ بڑا ہے، لہذا پتہ چلا کہ بریلی شریف والوں کو جنوب مڑنا ہوگا، انحراف جنوبی کرنا ہوگا۔ تو ابھی سے ہی پتہ چل گیا کہ بریلی شریف والے جو ہے وہ نقطہ مغرب سے جنوب کی طرف بڑھیں گے۔ اب کتنا بڑھیں گے وہ آگے چل کے نکلے گا۔ فرماتے ہیں کہ تفاضل عرضین، یعنی جو عرض موقع آئی 26-52 اور جو عرض بریلی ہے، اس کا تفاضل نکالیں، بڑے میں سے چھوٹا گھٹا دیں۔ اب دیکھیں چھوٹا نیچے ہے اور بڑا نیچے 28-21، تو ہمیں اس میں سے اس کو نکالنا ہے۔ تو 21 میں سے 52 نہیں جاتے، تو 21 کو ہم نے یہاں سے ایک درجہ لے کے 81 کر لیا، 81 میں سے 52 گئے تو 29، اور 27 میں سے 26 گیا تو ایک درجہ 29 دقیقہ۔ یہ عرض موقع اور عرض بلد کا ڈفرنس آ گیا۔ اب عرض موقع 26-52 کا قوس لیا 9.950394، اور فصل طول 39-17 کا ٹینج لیا، یعنی 10 لیا، تو 9.912759۔
اور ان دونوں کو جمع کر لیا. تو یہاں پر جو ہے جمع کو پورا لکھیں گے، اس میں سے ہم 10 کم نہیں کریں گے کیونکہ ابھی ایک رقم کو گھٹانا بھی ہے. اب تفاضل ارزین جو ہمیں حاصل ہوا تھا 1 درجہ 29 دقیقہ، اس کا سائن لیا 8.4130676. اب حاصل جمع میں سے اس کو مائنس کر دیا تو حاصل تفریق یعنی جو گھٹا کر حاصل ہوا 11.4500827. اب جدول کوٹینج میں اس حاصل تفریق کی قوس دیکھی، یعنی اس کو دیکھا کہ کون سے درجے دقیقے کا کوٹینج جو ہے جدول میں جا کر وہ اس کے قریب قریب آتا ہے، تو وہ نکلا 2 درجے 2 دقیقے کے آس پاس. لہذا یہ قدر انحراف ہوئی. آگے لکھتے ہیں 2 درجہ 2 دقیقہ انحراف جنوبی، اس لیے کہ عرض موقع عرض البلد سے کم ہے. عرض موقع کیا تھی 2652، عرض بلد کیا تھا 2821. تو چونکہ عرض موقع کم ہے تو جنوب مڑیں گے، اور عرض موقع زائد ہوتی تو شمال مڑتے. اب ہم اس کو کیلکولیٹر سے کیسے حل کریں گے؟ تو دیکھیے سب سے پہلے فصل طول نکالا، 79 درجے 27 دقیقے مائنس طول مکہ 40 درجہ 10 دقیقہ، تو ہمیں حاصل ہوا 39 درجہ 17 دقیقہ. یہ ہماری فصل طول آ گئی. اب اس کے بعد ہمیں لینا تھا فصل طول کا کوسائن. تو چونکہ کوس کا بٹن تو کیلکولیٹر میں موجود ہے تو فارمولا ایزی رہے گا، لاگ کوس 3917 10. یہ ہمارے پاس رقم آ گئی. اب تھوڑے سے اعداد اس میں زیادہ ہوں گے کیونکہ ہمارے اکابرین کے زمانے میں جو جدول تھی وہ پوائنٹ کے بعد 7 ڈیجٹ لیتی تھی، اور کیلکولیٹر ہمیں زیادہ دکھاتا ہے اور مزید اس کے پیٹ میں اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. بہرحال کمپیوٹر اور زیادہ رکھتا ہے، یعنی کیلکولیٹر 9 حصے دکھاتا ہے، 12 اپنے اندر لے کے رکھتا ہے 3 زائد، اور کمپیوٹر 18 حصے لیتا ہے پوائنٹ کے بعد. لہذا کمپیوٹر کا رزلٹ جو ہے وہ اور زیادہ ایکوریٹ ہو جاتا ہے، لیکن اتنے کی حاجت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کہیں کہیں آپ کو اس کی جھلک جو ہے وہ رزلٹ میں دکھائی دے سکتی ہے. پوائنٹ کے بعد سیکنڈ ڈیجٹ میں جا کر یعنی سیکنڈ کے 100ویں حصے میں جا کر فرق آ سکتا ہے. یہ ہم نے 3917 کا کوسائن نکالا لوگارتھمک. اب ہم نے عرض مکہ کا کوٹینج لیا. تو کیلکولیٹر کے اندر کوٹینج کا بٹن نہیں ہوتا، لہذا ہم پہلے ٹینج نکالیں گے 10 21 25، اس کا انورس لیں گے کیونکہ کو ٹینجٹ کا الٹ ہوتا ہے. لہذا انورس لینے کے بعد ہم اپنے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ لاگ لیں گے اور جمع 10 کر لیں گے. یہ ہمارے پاس ویلیو آ گئی 10.4064573. اب ان دونوں کو جمع کر لیں گے، یعنی 3917 کا کوس فصل طول کا کوسائن اور عرض مکہ کا کوٹینج کو جمع کیا تو ہمارے پاس یہ رقم حاصل ہوئی 10.295224. اب ہم عرض موقع نکالیں گے. جو ہم نے اوپر نکالی تھی وہ تو جداول کی مدد سے تھی، ہم فارمولے کی مدد سے یہاں پر ہر چیز سیکھ رہے ہیں. تو عرض موقع کا یہ فارمولا ہوگا کہ جو ہمارے پاس حاصل جمع آیا تھا اس میں سے ہم نے 10 نکالا، اس کا اینٹی لاگ لیا، اس کا انورس لیا اور پھر ٹین انورس لیا. تو یہ ہمیں حاصل ہوئی 26 درجے 52 دقیقے 23.82 ثانیہ. لیکن ہمارے اکابرین چونکہ درجہ دقیقہ ہی لیا کرتے تھے لہذا یہ ثانیے حذف کر دیجئے، چونکہ 30 سے کم ہے لہذا 2652 ہی رہے گا. اب 2652 کا کوس نکالا اور ٹینجٹ اپنے 3917 کا ٹینجٹ نکالا. چونکہ دونوں ایزی لہذا میں اس کو بیان نہیں کر رہا. یہ دونوں نکالنے کے بعد ہم نے ان دونوں کو بھی جمع کیا، حاصل جمع. تو 2652 کا کوس 9.9503394355 میں پلس کیا 3917 کا 10 9.9127558889، تو ہمارے پاس یہ آیا 19.86315024. اب ہم نے تفاضل عارضین کا بھی سائن لیا تو وہ 1 درجہ 29 دقیقہ تھا، لہذا ہم نے اس کا بھی سائن لے کے جمع 10 کیا تو ہمیں حاصل ہو گیا 8.413067609. اب اس حاصل جمع میں سے 19.86 میں سے مائنس کر دیا 8.41 سم تھنگ، تو ہمارے پاس رزلٹ آیا 11.45008263. اب اس سے ہمیں قدر انحراف نکالنا ہے، یعنی اس کا کو ٹینجٹ نکالنا ہے. تو دیکھیے ٹین انورس بریکٹ اوپن اینٹی لاگ یعنی شفٹ لاگ بریکٹ اوپن، یہ رقم حاصل تفریق کی مائنس 10 ڈبل بریکٹ کلوز
انورس، یہ -1 نہیں ہے، یہ اوپر آئے گا چھوٹا سا -1 پاور کے ساتھ، جس کو ہم ایکس کی پاور -1 سے حاصل کریں گے، وہ بٹن دبا کے کیلکولیٹر میں لکھیں گے. تو یہ برابر ہوا 2 درجہ 1 دقیقہ 54.09 ثانیہ. اب اس کو راؤنڈڈ کر دیجئے، ثانیوں کو ختم کر دیں، چونکہ یہ 30 سے زائد ہے لہذا 2 درجہ 1 دقیقہ جو ہے وہ ہو جائے گا 2 درجہ 2 دقیقہ. تو ہم نے لکھ دیا 2 ڈگری 2 منٹ ٹو ساؤتھ، یعنی جنوب کی طرف مائل با جنوب فرام ویسٹ، نقطۂ مغرب سے. تو نقطۂ مغرب سے جنوب کی طرف 2 درجے 2 دقیقے. چونکہ ہمارے اکابرین جو جدول استعمال فرماتے تھے تو اس میں جو ہے وہ درجہ دقیقہ تک ہی وہ اپنے قوس کو مقوس کیا جاتا تھا. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان کچھ اور تھی. آپ کا جب قلم مبارک اٹھتا تو وہاں بس تحقیق کے دریا ہی بہتے، اور ایسا لگتا کہ ریاضی بھی شاید آپ کی غلام ہے. تو اس لیے آپ کو کوئی تردد ہی نہیں ہوتا. اور آپ اپنے اس زمانے میں جب کیلکولیٹر نہیں تھا، آپ درجہ دقیقہ ثانیہ بلکہ ثالثہ رابعہ تک کی آپ نے ابحاث اور ان کو حل کیا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم کا ہمیں کوئی حصہ عطا. تو یہ ہمارا فارمولہ حل ہوا. ٹھیک ہے، اب یہ بھی آپ محسوس کر رہے ہوں گے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ یہ بھی کچھ لیندی ہے، مشکل ہے. تو آئیے بزرگوں ہی کا قاعدہ برقرار رہے، ہم صرف لوگارتم ہٹا کے ان فارمولاز کو اور چھوٹا کرتے ہیں تو صرف 3 اسٹیپ میں یہ حل ہو جائے گا. تو ویری سمپل بائی کیلکولیٹر. اب ہم اس کو مزید سمپل کر رہے ہیں. 1، سب سے پہلا قدم ہمارا ہوگا عرض موقع نکالیں. اب ہم الگ الگ نہیں کریں گے کہ پہلے ہم نے فصل طول کا کوسائن لیا، پھر عرض مکہ کا کوٹینجنٹ لیا، پھر اس کے بعد دونوں کو جمع کیا، پھر اس کی جدول کوٹینج میں قوس دیکھی. ہم ڈائریکٹ نکال لیں گے. دیکھیے عرض موقع برابر ہے tan عرض کعبہ 21 25 تقسیم قوس فصل طول 39 17 بریکٹ بند. یہ جواب آ گیا 26 درجے 52 دقیقے 23.82 ثانیہ. کتنی آسانی سے عرض موقع نکل آئی. ہمارے 3-4 اسٹیپ حل ہو گئے. دوسرا اسٹیپ تفاضل عارضین. تو عرض بلد میں سے عرض موقع گھٹا دی. تو پہلے دیکھ لیں کون سا بڑا ہے، عرض بلد بڑا تھا تو اس کو کر دیا. اگر نہ بھی خیال رکھیں تو جب تفاضل عرضین آئے تو اس کو ایبسولوٹ کر لیں، یعنی مثبت ہی بنا لیں. تو یہ ہو گیا 1 درجہ 29 دقیقہ. اب تیسرا جو ہے قدم ہم نے جو اٹھانا وہ ہے قدر انحراف کہ مڑنا کتنا ہے. تو دیکھیے tan انورس سائن ارزین، ہم تفاضل ارزین ہو یا مجموع الارزین ہو یہ آگے چل کے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. تو ارزین کا سائن لے لیں اور تقسیم کریں بریکٹ اوپن کاس عرض موقع ضرب tan فصل طول. اب اس کو ہم نے حل کیا tan انورس بریکٹ اوپن سائن 1 ڈگری 29 منٹ اور ڈیوائڈ بائی کاس عرض موقع 26 52 tan فصل طول 39 17. تو ہمیں حاصل ہوا 2 درجہ 1 دقیقہ 54.09 ثانیہ. دیکھیں یہ پرانے جواب سے ذرہ برابر مختلف نہیں ہے. یہ ابھی ہم نے نکالا تھا 2 درجہ 1 دقیقہ 54.09 ثانیہ اور اب بھی ہمیں یہی حاصل ہوا. تو یہ کیلکولیٹر کی دنیا میں آ کر ہم نے لوگارتھم کو ختم کیا کہ جب سارا کام کیلکولیٹر ہی سے ہم لے رہے ہیں تو پھر لوگارتھم کو اللہ حافظ کہیں کہ وہ آرام کرے جا کر. ہمارے اکابرین کے زمانے میں چونکہ کیلکولیٹر نہیں تھے تو انہوں نے آسان کرنے کے لیے لوگارتھم کا سہارا لیا تھا. اب اس کی حاجت نہیں. اور ہم نے آپ کو کر کے بھی دکھا دیا کہ اگر کرتے ہیں لوگارتھم کے ساتھ تب بھی جواب میں کوئی فرق نہیں آتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب یہ قاعدہ جو ابھی ہم نے پڑھا تو ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، کیا یہ قاعدہ جو ہے کہ ساری دنیا کے لیے کارآمد ہے؟ نہیں. اچھا، یہ قاعدہ کیا اپنے جو ہے وہ ارض شمالی اور ارض جنوبی دونوں کے لیے کارآمد ہے؟ نہیں، کیونکہ مفتی سید افضل حسین منگری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ نہیں فرمایا. تو انہی کے فیضان سے انشاءاللہ تعالی ہم اشارہ کرتے ہیں کہ یہ قاعدہ اگر معمولی سے اس کو چینج کیا جائے تو یہ پوری دنیا کے لیے کارآمد بنایا جا سکتا. اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی توجہ دینی ہوگی. وہ یہ کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ عرض بلد و عرض موقع کا کب تفاضل لینا ہے، یعنی بڑے میں سے چھوٹا گھٹانا ہے، اور کب مجموعہ. ٹھیک ہے، یہ جو ابھی ہم نے تفاضل عارضین لیا تھا
ہمارے بزرگوں نے تفاضل ارضین یہ جو لیا تھا، تو کبھی تفاضل ارضین لینا ہوگا اور کبھی مجموع الارضین لینا ہوگا، یعنی عرض موقع اور عرض بلد کا مجموعہ لینا ہوگا. اور اگر وہ 90 سے اوپر چلا جائے تو پھر ہمیں تنقیح کرنا ہوگی، اس کی چھانٹ کرنا ہوگی. تو 90 سے زیادہ والی جو قوس ہوتی ہے پھر اس کو 180 میں سے گھٹا لیتے ہیں، تو پھر وہ 90 سے دوبارہ چھوٹی ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں تنقیح قوس. تو کب مجموعہ لینا ہے اور کب ہمیں تفاضل لینا ہے عرض موقع اور عرض بلد کا، اس کے لیے ہمیں یہ ٹیبل دیکھنا ہوگا. یہ ہمارا ہم نے یہ چھوٹا سا ٹیبل بنایا ہے. دیکھیے کہ اگر عرض شمالی ہو جیسے پاکستان اور فصل طول بھی کم ہو جیسے پاکستان، تو ارضین کا تفاضل لیں گے یا مجموعہ؟ تو تفاضل لیں گے، بڑے میں سے چھوٹا گھٹا لیں گے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ نقطہ اعتدال سے انحراف کیا ہوگا؟ تو نقطہ اعتدال سے انحراف کبھی شمالی ہوگا اگر عرض موقع عرض بلد سے بڑی ہوئی، کبھی جنوبی ہوگا اگر عرض موقع چھوٹی ہوئی، اور یا پھر عین اعتدال ہوگا، یعنی انحراف ہوگا ہی نہیں اور ٹھیک نقطہ مغرب یا مشرق میں قبلہ ہوگا جب دونوں برابر ہو جائیں. دوسری صورت کہ عرض جنوبی ہو اور فصل طول کم ہو. اچھا، کم کسے کہتے ہیں اور یہ زیادہ کسے کہتے ہیں؟ تو 90 درجے سے کم جو ہوتا ہے اسے کم کہتے ہیں، اور 90 درجے سے جو زیادہ ہوتا ہے فصل طول میں اسے زیادہ کہتے ہیں. لہذا عرض جنوبی ہو اور فصل طول کم ہو، اس میں پورا بر اعظم افریقہ آ گیا، تو اس میں ایسی صورتحال ہے جنوبی دنیا بھی ہے اور فصل طول بھی کم ہے 90 سے. تو اب کیا کریں گے؟ اب مجموعہ لیں گے ارضین کا، وہی عرض موقع اور عرض بلد کا مجموعہ لیں گے. اور اب انحراف جو ہے وہ بڑا آسان ہے، فقط شمالی ہوگا، یعنی اب انحراف جنوبی ہو ہی نہیں سکتا اور نہ ہی عین اعتدال قبلہ ہو سکتا ہے. تیسری صورت کہ عرض جنوبی ہو اور فصل طول زیادہ ہو جیسے نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، فجی، اور جنوبی امریکہ، برازیل، ارجنٹائنا، ایکواڈور، چلی وغیرہ. تو یہ سب ان کا عرض بھی جنوبی ہے اور فصل طول بھی زیادہ ہے. تو اب ہم دوبارہ ارضین کا تفاضل لیں گے پاکستان کی، اور پھر وہی ہوگا کہ جب تفاضل لیں گے تو اب اگر عرض موقع بڑی ہوئی تو شمال بڑھیں گے، عرض موقع چھوٹی ہوئی عرض بلد سے تو جنوب بڑھیں گے، اور اگر برابر ہوئی تو پھر عین نقطہ عین اعتدال یعنی نقطہ مغرب یا مشرق قبلہ ہوگا. اور چوتھی صورت کہ عرض شمالی ہو اور فصل طول زیادہ ہو جیسے جاپان، روس کا آخری حصہ اور پورا بر اعظم شمالی امریکہ، یو ایس اے، کینیڈا وغیرہ، ان میں فصل طول بھی زیادہ ہے اور عرض بھی شمالی ہے. تو پھر ارضین کا ہمیشہ ہمیں مجموعہ لینا ہوگا. اور جب مجموعہ لیتے ہیں تو پھر نہیں دیکھتے کہ عرض موقع بڑی یا عرض بلد بڑا، ختم، مجموعہ تو مجموعہ ہوتا ہے. مجموعہ لینے کے بعد اب انحراف بھی آسان ہو جاتا ہے کہ فقط شمالی انحراف ہوگا. تو پتہ چلا کہ یو ایس اے اور کینیڈا میں جو انحراف ہوگا وہ فقط شمالی ہوگا، جنوبی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ان کا عرض شمالی ہے اور وہ فصل طول زیادہ رکھتے. لیکن پاکستان میں تینوں صورتیں ممکن ہیں، پاکستان اور انڈیا میں. اور اسی طریقے سے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جنوبی امریکہ میں بھی تینوں صورتیں ممکن ہیں. تو اس کا ہمیں اس چارٹ کو انشاءاللہ استعمال کریں گے. تو یہی قاعدہ جو ہمارے بزرگوں نے پاک و ہند کے لیے ارشاد فرمایا تھا، الحمدللہ وہ جو ہے تھوڑے سے رد و بدل سے پوری دنیا کے لیے کارآمد ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. یہ قاعدہ تھا وہ سمت قبلہ کا. اور ابھی کچھ منٹ ہمارے پاس ہیں، تو ہم نے گزشتہ سبق جو پڑھا تھا وہ تھا زبدۃ التوقیت سے طلوع غروب نکالنے کا قاعدہ. تو صبح صادق اور عشاء کیسے معلوم کریں گے، اور مثل اول و ثانی ہم کیسے معلوم کریں گے. اور ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ 13 مئی کو بریلی شریف کا طلوع غروب ہم کیسے معلوم کریں گے. تو جب ہم یہاں پہنچے کہ ہم بود فوقانی میں ہمیں بود کوکب ہم جمع کر لیں گے 90-49 طلوع غروب کے لیے، تو بس ہم صبح و عشاء کے لیے کیا کریں گے؟ ہم 108 جمع کریں گے، اور آگے سارا وہی عمل ہوگا جو عمل یہاں کیا تھا کہ نصف المجموع، حاصل تفریق اور سیکنڈ ارض سیکنڈ میل، پھر سائن نصف المجموع، سائن حاصل تفریق، مجموعہ اربعہ لے کر ہم نے جے بی طلوع جے بی غروب نکالا تھا.
اسی طرح یہاں پر بھی ہم یہ سارا عمل کریں گے اور کوئی فرق نہیں ہے، بس صرف بود کوکب ہمیں 90 49 کے بجائے اب 108 جمع کرنا ہوگا۔ اور مثل اول و ثانی کے لیے کیا کریں گے؟ تو یہ دیکھیے 13 مئی بریلی شریف کا مثل اول، پہلے ہم نے وہی کیا کہ بود فوقانی نکالا تو عرض و میل جہتاً یکساں تھے، 28 21 شمالی 18 9 شمالی، لہٰذا بڑے سے چھوٹا گھٹا کے 10 12 نکال لیا۔ اب بود کوکب جمع کیا 49 درجے 43 دقیقے، تو اس کی جدول جو ہے وہ زبدۃ التوقیت کے اندر موجود ہے، لیکن آپ چاہیں تو وہی کیلکولیٹر سے نکال لیں کہ 10 درجے 12 دقیقے جب بود فوقانی ہوگا تو پھر یہ بود کوکب مثل اول کا 49 درجے 43 دقیقے اور مثل ثانی کا 65 درجے 21 دقیقے کیسے نکلے گا؟ تو یہ وہی پرانا طریقہ کار ہے، آپ 10 12 کو آپ یاد رکھیں۔ تو یہ دیکھیں 10 انورس شفٹ 10 اور پھر 10 اور 10 درجے 12 دقیقے، تو 10 درجے اور 12 دقیقے، اس کو بند کیا اور جمع 1 یا 2، چلے 2 کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ ہمیں جو جواب حاصل ہوا وہ آیا 65 درجہ 21 دقیقہ 27.45 ثانیہ۔ اور یہاں دیکھیں یہاں بھی یہی ہے 65 درجہ 21 دقیقہ بود کوکب مثل ثانی حاصل ہوا۔ اب یہاں پر ہمارے اکابرین جو ہے ثانیے نہیں لیا کرتے تھے، لہذا چونکہ یہ 30 ثانیے سے کم ہے لہذا اس کو 65 21 برقرار رکھا گیا۔ آگے سارا عمل پھر وہی ہے کہ ہم جو ہے وہ بود کوکب کو جمع کر دیں گے میزان کے اندر، اور پھر وہی نصف المجموع حاصل تفریق اور وہی سب کچھ نکال کر ہم جو ہے وہ مثل اول و مثل ثانی کا وقت بھی معلوم کریں گے۔